آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا فیوچر مستقبل کیا ہوگا؟ ناظرین، ہم کئی سالوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا پہ کس کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا قبضہ ہے، اور یہودیوں کی بات آتے ہی پہلا خیال فلسطین اور بیت المقدس کا آتا ہے۔ یوں تو اسرائیل کو پچھلے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن 7 اکتوبر 2023 کے بعد حماس کے حملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور اسرائیل انٹرنیشنل لاء کے تمام قوانین کو توڑتے ہوئے بغیر کسی کی پرواہ کیے فلسطین اور غزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور فلسطین پر قبضہ کر کے اپنے ملک کا حصہ بھی تو اسے بنا سکتا تھا، تو مسلمانوں کا صفایا کیوں کیا جا رہا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کے ساتھ موجود ہیکل سلیمانی یہودیوں کا مقدس مقام تھا، جو کہ انہی کی سرکشی اور ہٹ درمیوں کی وجہ سے ان سے چھن گیا۔ اب یہ دوبارہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کر کے اپنے آخری مسیحا کو ویلکم کہنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ دنیا پر قابض ہو سکے، اس لیے وہاں سے مسلمانوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ ان تمام ٹاپکس پر ہماری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کا فیوچر کیا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ نیتن یاہو کتنے عرصے سے اسرائیل کے صدر ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اسرائیل میں الیکشن ہوتے ہیں؟ اسرائیل میں صدارتی انتخابات کیوں نہیں ہوتے؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ بنیامین نیتن یاہو جو ہے نا، یہ کافی عرصے سے اسرائیل کے صدر ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد اسرائیل کی حفاظت تھا۔ ان کو اسرائیل میں مسٹر سیکیورٹی کہا جاتا ہے، اور یہودی قوم میں بہت اتفاق ہے۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، 3rd ٹیمپل کی تعمیر اور دنیا پر قابض ہونا اور حکومت کرنا۔ نیتن یاہو ان کی تمام امیدوں پر پورا اتر رہا ہے، اور آج تک اس کی حکومت قائم ہے۔ لیکن نیتن یاہو کو بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور یہ اچانک حملہ تھا، اور اس حملے میں 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور 240 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اور عرب اسرائیل تنازع کے بعد یہ اب تک کا سب سے خونریز اٹیک تھا۔ اس حملے نے نیتن یاہو کو ایک بڑا جھٹکا دیا۔ اس کے بعد شروع ہوئی ظلم کی نئی داستان۔ نیتن یاہو نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور حماس نے اسرائیل کو جنگ بندی کی وارننگ دی، لیکن اسرائیل مست ہاتھی کی طرح آگے موو کرتا رہا۔ اب حال ہی میں حماس اسرائیل کے 4 یرغمالیوں کی لاشیں انہوں نے اسرائیل بھجوا دی ہیں، اور تمام خاندان جن کے افراد یرغمال ہوئے ہیں ان کے ساتھ عام عوام بھی ان کی آزادی کے لیے نکل آئے ہیں، اور نیتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ اور مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ حماس کی بات مان لی جائے اور اپنے یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا جائے۔ اور خبروں کے مطابق اسرائیل کے اندر کے حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ میں مزید مدد دینے سے ہاتھ اٹھا لی ہیں۔ اب نیتن یاہو کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ عوام سے معافی مانگے اور حماس سے سیز فائر کرے۔ مگر اگر ایسا چلتا رہا جس طرح یہ ابھی چلتا آ رہا ہے، تو اسرائیل خود کو اپنے صدر کو خود سے نکالیں گے، اور نیتن یاہو ایسا نہیں چاہے گا۔ نیتن یاہو بگڑتے حالات کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ کیا حماس کے ساتھ سیز فائر کرے گا، یا اپنی عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ نیتن یاہو کا فیوچر کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن نیتن یاہو کی فلسطین میں لگائی ہوئی آگ اس کے اپنے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔